اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ ایبسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ راؤنڈ 1 اور 2 میں پڑھائے گئے اسباق کا اعادہ کریں گے۔ ٹیکسٹ بک اسلامیات برائے جماعت چہارم، صفحہ نمبر 26 تا 28، 69 تا 70، باب سیرت طیبہ اور اخلاق و آداب، سبق کے موضوع نزول وحی، آداب مجلس۔ دستیاب ذرائع کاپی، کتاب، موبائل، لیپ ٹاپ۔ سبق کا تعارف و خلاصہ۔ وحی کے معنی و مفہوم جانیں گے۔ پہلی وحی سے متعلق تفصیل سمجھیں گے۔ طلبہ مجلس کے معنی و مفہوم جاننے کے ساتھ ساتھ آداب مجلس سے بھی آگاہی حاصل کریں گے۔ آج کی اچھی بات: بھلائی کی خواہش برائی کی خواہش کو دبا دیتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی اچھا کام کرنے کی جستجو ہوگی، خواہش ہوگی، تو وہ آپ کی برائی کی خواہش کو ختم کر دے گی۔ یعنی آپ یہ چاہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی سرخرو ہوں اور اپنے عزیز و اقارب اور والدین کی نظروں میں بھی اچھے بنیں اور اچھے کام کریں۔ تو جب آپ یہ سوچیں گے، اس طرح کی خواہش رکھیں گے، تو آٹومیٹکلی جو شیطان کی ایک ہے کہ وہ انسان کو بہکاتا ہے اور برائی کی طرف اس کو مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ برائی کی جو خواہش ہوتی ہے وہ پھر دل و دماغ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ بھلائی کی خواہش کو مقدم رکھنا ہے۔ آتے ہیں آج کے سبق کے تدریسی مقاصد کی طرف۔ آج کے سبق کے تدریسی مقاصد کچھ اس طرح سے ہیں کہ آج کے اسباق پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ وحی کے معنی و مفہوم کو سمجھیں گے، پہلی وحی کے نزول کا واقعہ جانیں گے، مجلس کے معنی و مفہوم سمجھ سکیں گے، آداب مجلس سے آگاہ ہوں گے اور مجلس کے آداب پر اظہار خیال کر سکیں گے۔ معنی و مفہوم: وحی کا لفظی معنی تیزی سے اشارہ کرنا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو وہ اپنے انبیاء کرام پر نازل فرماتا ہے۔ یہاں نزول وحی سے مراد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی ہے۔ غار حرا: نزول وحی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے نزدیک غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہاں کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ غار مکہ مکرمہ سے قریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ پہلی وحی سے متعلق تفصیلات: پہلی وحی رمضان المبارک کے مہینے میں غار حرا میں نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ یہ آپ پر نازل ہونے والی پہلی وحی کی آیات ہیں جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ پہلی وحی کے الفاظ کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ اس وحی کے نزول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کی تعلیم و تربیت اور انہیں سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری ڈال دی گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ حضرت جبرائیل کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، اور پھر انہیں سارا واقعہ سنایا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہ چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں،
غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ انجیل اور تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے پورا واقعہ سن کر کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی اللہ کا یہ پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں لے کر آیا، اسے اذیت دی گئی۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا۔ لیکن اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ عزیز طلبہ طالبات، اب آتے ہیں مجلس کے معنی و مفہوم کی طرف کہ مجلس کے کیا معنی ہیں۔ مجلس کے لفظی معنی ہیں بیٹھنے کی جگہ، اور اس سے مراد وہ مقام ہے جہاں پر کچھ لوگ جمع ہو کر باہم گفتگو کرتے ہیں۔ آداب مجلس اسلام کی نظر میں، اسلام ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے اور زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آداب مجلس سے متعلق اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ مجلس میں بیٹھنے کے دوران دوسروں کا خیال رکھا جائے اور ان کے لیے تنگی پیدا نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: مومنو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ اب آتے ہیں آداب مجلس کی طرف۔ مجلس میں بیٹھنے کے، بات چیت کرنے کے کچھ آداب ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کو یہاں پر بتا دیتی ہوں کہ جب انسان مجلس میں آئے تو سلام کر کے بیٹھے، لیکن اگر کوئی بات چیت جاری ہو تو خاموشی سے بیٹھ جائے۔ دیکھنا چاہیے کہ اگر اہل مجلس جو پہلے سے وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں وہ کسی موضوع پر کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پر خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ مجلس میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جانا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ مجلس میں بیٹھ کر سرگوشی کرنا بھی آداب مجلس کے خلاف ہے۔ یعنی اگر وہاں پر 2 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کسی ایک کے کان میں خاموشی سے سرگوشی کر کے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ بات بھی آداب مجلس کے خلاف ہے، اس لیے کہ باقی کے لوگ وہ شاید یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ میرے ہی بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، اس لیے میرے سامنے نہیں کر رہے۔ تو اس لیے ہمیں مجلس میں سرگوشی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی بات کہنی ہو تو صدر مجلس کی اجازت سے کہی جائے، یعنی اس جگہ کا جو بھی وہاں کا بڑا ہے یا جس کے گھر میں وہ محفل ہے، وہ مجلس ہے، تو اس گھر کے مالک سے وہ اہل مجلس کہلائے گا اور پھر اس کی اجازت سے بات کرنی چاہیے۔ جس طرح آپ لوگ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح کی آپ لوگوں کی مجلس ہوتی ہے، اور وہاں پر آپ کا جو استاد ہوتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے، وہ آپ کا صدر مجلس کہلاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کلاس کے اندر بات کی جائے یا بات کرنی ضروری ہو تو سب سے پہلے اپنے استاد سے اجازت لینی چاہیے اور ان کی اجازت کے بعد وہ بات کہنی چاہیے۔ آدمی کو ہمیشہ اچھی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، یعنی جس میں کوئی برا عمل نہ ہوتا ہو یا کوئی برا کام نہ ہوتا ہو، تو اس طرح کی مجالس میں ہمیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح مجلس میں ایک ہی شخص کو بات کرنی چاہیے۔ اگر بہت سارے لوگ اکٹھے بولنے کی کوشش کریں گے تو مجلس شور شرابے کی نظر ہو جائے گی، اور مجلس میں جو بھی گفتگو ہو رہی ہو اس میں شریک ہو جانا چاہیے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تو جو بھی گفتگو ہو رہی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہو جاتے۔ اسی طرح نمایاں جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کرنا کوئی اچھا رویہ نہیں ہے۔ اگر اہل مجلس اصرار کریں کہ کوئی نمایاں جگہ پر بیٹھے تو اسے اہل مجلس کی بات مان لینی چاہیے۔ مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور آخرت کی یاد
لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ اہل ایمان کی ہر مجلس ایسی ہونی چاہیے جو اسلامی فکر کو ظاہر کرنے والی ہو۔ مجلس اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر ختم نہ ہو، ورنہ وہ مجلس قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گی۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ جو بھی پوائنٹس آپ کو اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آئے وہ اب آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ کے لیے جو گھر کا کام ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اپنی نوٹ بکس میں جو سوال آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں ان کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے وحی کا مفہوم تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 ہے پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی۔ سوال نمبر 3 جو ہے وہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ اس پر زبانی اظہار خیال کرنا ہے کہ آداب مجلس پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔